ایک بچی نے لکھا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ بیوی کی شوہر کے سامنے عزت نفس نہیں ہوتی، اگر شوہر ہر چھوٹی بات پہ ذلیل کرے، یعنی اب وہ اپنا کہہ رہی ہیں کہ اگر شوہر ہر چھوٹی بات پہ بیوی کو ذلیل کرے، گھر سے نکلنے کو کہے، دوسری شادی کی دھمکی دے، دل دکھانے کے لیے دوسری لڑکیوں کا ذکر کرے، دوسروں کی بیویوں کی کو ثابت کرے کہ وہ تم سے بہتر ہیں، ایسی صورت میں بیوی کیا کرے؟ میری محترم بہنوں، ایک تو آپ لوگ الزام مجھ پہ اتنا سارا لگاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ سن کے آپ لوگ نتیجے نکال لیتے ہیں۔ میں نے کب کہا کہ بیوی کی شوہر کے سامنے عزت نفس نہیں ہوتی؟ میں تو شوہروں کو ڈانٹ ڈانٹ کے تھک گیا ہوں کہ بیوی کی بھی ایک عزت نفس ہوتی ہے، وہ کسی کی بہن ہے، وہ کسی کی بیٹی ہے، وہ آپ کے بچوں کی ماں ہے، وہ ایک انسان ہے، اس کی بھی ایک سیلف رسپیکٹ ہے۔ آپ اس کو ذلیل کر دیتے ہیں، بے عزت کر دیتے ہیں، گھر والوں کے سامنے، بچوں کے سامنے عزت اتار کے ہاتھ پہ رکھتے ہیں، بالکل غلط ہے۔ اگر آپ سمجھانا چاہتے ہیں بیوی کوئی غلطی ہے، الگ کمرے میں لے جائیں، تنہائی میں پیار محبت سے سمجھائیں۔ اگر وہ پیار محبت سے نہ سمجھے، پھر کوئی اور طریقہ اختیار کرنے کا سوچیں۔ تو یہ ایک تو بات آپ غلط فہمی رفع کر لیں، بیوی کی بالکل سیلف رسپیکٹ ہے، اس کی عزت نفس ہے، شوہر کو خیال کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ میں شوہروں کے لیے گزارش کرتا ہوں، ایک نوجوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کہ مجھے زنا کی اجازت دے دیں۔ صحابہ کرام جلال میں آئے کہ یہ کیسی اس نے بیہودہ بات کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھہر جاؤ۔ اس نوجوان کو بٹھایا اور فرمایا یہ بتاؤ اگر یہی کام کوئی تمہاری والدہ کے ساتھ کرے تم پسند کرو گے؟ کہا نہیں۔ فرمایا بیٹی کے ساتھ؟ نہیں۔ بہن کے ساتھ؟ نہیں۔ خالہ کے ساتھ؟ نہیں۔ کئی رشتے سرکار نے گنوائے۔ پھر فرمایا تم جس کے ساتھ کرو گے وہ بھی تو کسی کی ماں ہوگی، وہ بھی کسی کی بیٹی، کسی کی بہن، کسی کی خالہ ہوگی۔ اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست اقدس اس کے سینے پر رکھا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ تعالیٰ اس کو زنا سے بیزار کر دے۔ وہ نوجوان کہتا ہے کہ جب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا تو زنا سے زیادہ کوئی محبوب شے نہ تھی، اور جب میں آپ کے پاس سے گیا تو اس سے زیادہ قابل نفرت چیز میرے نزدیک اور کچھ نہ تھی۔ بس یہ چیز آپ ذہن میں رکھیں۔ میں شوہر حضرات سے کہتا ہوں، جب آپ بیوی کو ذلیل کرنا چاہیں، مارنا چاہیں، اتنی اس کو ذہنی اذیت میں رکھنا چاہیں، آپ حاکم ہیں اس لیے، اگر اس کی جگہ آپ کی بہن ہوتی تو، اگر اس کی جگہ آپ کی بیٹی ہوتی اور یہاں داماد ایسا کر رہا ہوتا تو پھر آپ پسند کرتے اس کو؟ تو وہ بھی تو کسی کی بہن ہے، کسی کی بیٹی ہے، وہ آپ کے بچوں کی ماں ہے۔ کچھ خیال کریں۔ اور ابھی میں نے شروع میں آپ کو بتایا اور یہی میں نے عرض کیا تھا کہ جتنی آپ زیادتی کر لیں یہاں پہ تو شوہر حاکم ہونے کے زوم میں اور طاقت کے زوم میں، لیکن میدان محشر میں کیا ہوگا؟ یہ بیوی کھڑی کی جائے گی اور آپ کو بھی کھڑا کیا جائے گا۔ جتنا یہ آپ نے ٹونٹنگ کی، جتنا اس کو ذہنی اذیت دی، جتنی بیچاری اس کے سکون کو آپ نے برباد کیا تھا نا، اس کا بدلہ آپ کی نیکیوں کی صورت میں دلوایا جائے گا۔ اور مجھے نہیں لگتا یہ عورت چھوڑ دے گی، کیونکہ میدان محشر کا ماحول اتنا خطرناک قسم کا ہوگا۔ یہاں تک ایک روایت میں ہے کہ ایک بیٹے نے باپ کی نافرمانی کی ہوگی تو اللہ تعالیٰ بیٹے کی نیکیاں نکال کر باپ کے نام اعمال میں ڈالے گا، تو وہ باپ تمنا کرے گا کہ کاش اس نے میری اور زیادہ نافرمانی کی ہوتی تو میں اس کی کچھ اور نیکیاں لے لیتا۔ وہ خود غرضی کا دور ہوگا، اور ایسے دور میں، ایسے موقع پر جب آپ نے دنیا میں اس کو اچھی طرح ذلیل کر کے اپنے دل کی بھڑاس نکال کے نامعلوم کون سا سکون حاصل کیا تھا، میدان محشر میں آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا ہوگا۔ اور ایسے ہی میں بہنوں سے بھی گزارش کرتا ہوں، مسکرانے کی ضرورت نہیں، آپ بھی مسکرا رہی ہوں گی، بہت ساری بہنیں اور اشارے کر رہی ہوں گی، جو ہماری بہنوں نے شوہروں کا ناک میں دم کر رکھا ہے، گریبان پکڑ لیتی ہیں، گالیاں بکتی ہیں، تھپڑ تک مار دیتی ہیں، اطاعت نہیں کرتی ہیں، وہ جائز کام بعد بھی کہے تو چڑھ کر آتی ہیں اور تلخ لہجہ رکھتی ہیں، چہرے پہ نگاہ پڑ جائے تو آدمی ڈر جائے، ایک دم خوفزدہ ہو جائے جیسے تھانے دار نہیں بیٹھی ہوئے گھر کے اندر۔ تو آپ کا بھی حساب ہوگا، آپ کو بھی کھڑا کیا جائے گا، اور جتنے ظلم و ستم آپ نے اس مظلوم آدم کے بیٹے پہ کیے ہیں، حوا کی بیٹی سے حساب ہوگا۔ اس لیے اچھی طرح اس کو بھی ذہن میں رکھا جائے۔